السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کچھ ایسی جگہوں کے بارے میں ہے جہاں اب کوئی نہیں رہتا، مطلب 5 ایسے مقامات جو بالکل ویران اور دہشت زدہ ہیں۔ نمبر 5، پویلیا آئی لینڈ۔ پویلیا آئی لینڈ ناردرن اٹلی کا ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے جس کے بارے میں بہت خوفناک حقائق اور تاریخ موجود ہے۔ اس آئی لینڈ پر مجرموں کو بالکل تنہا بے سر و سامان چھوڑ دیا جاتا تھا اور یہاں 1000 انسان تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ تاریخ اٹھائے تو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مر جاتے تھے انہیں ایک گھڑے میں ڈال کر جلا دیا جاتا تھا، لیکن ان لوگوں میں کچھ ادمر انسان بھی شامل ہوتے تھے جو مردہ انسانوں کے ساتھ بھیانک موت مرتے تھے۔ ان لوگوں کو کسی خاص جگہ نہیں مارا جاتا تھا، اسی لیے آج اس پورے آئی لینڈ کی زمین میں ہر جگہ انسانی ہڈیاں موجود ہیں۔ ان سب عجیب حقائق کے باوجود 1922 میں اٹالیان گورنمنٹ نے یہاں ایک پاگل خانہ تعمیر کروایا جہاں مینٹلی ڈسٹرب پیشنٹ کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ 1930 میں یہاں موجود ایک ڈاکٹر مریضوں پر عجیب ایکسپیریمنٹس کرنا شروع ہو گیا اور پھر اس اسائلم کی اونچی ٹاور پر چڑھ کر خودکشی کر لی۔ کچھ دہائیوں پہلے یہاں منسلک ایک اسائلم ہاسپٹل کی تعمیر شروع کی گئی، لیکن وہ جلد ہی بند کر دی گئی۔ جو ورکرز ہاسپٹل تعمیر کرنے آئے تھے وہ یہاں خوف کے مارے بھاگ گئے کیونکہ انہیں کام کے دوران غیر متوقع حادثے اور خوفناک مخلوقات نظر آتی تھیں۔ ان حادثوں کے بعد آج یہ آئی لینڈ ایسے ہی ویران پڑا ہے اور اٹالیان گورنمنٹ یہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ نمبر 4، پریپیاٹ یوکرین۔ اپریل 26، 1986 میں ٹریبیونل ریئیکٹر نمبر 4 ڈیلی روٹین سیفٹی ٹیسٹ کے دوران میلٹ ہو گیا۔ 31 ورکرز اسی وقت نیوکلیئر مٹیریلز اور ریڈیشن کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے۔ حادثے کے مقام سے منسلک یورپین ممالک میں موجود 5000 سے زائد لوگ کینسر کا شکار بن کر جاں بحق ہوئے اور یہ نمبرز آج بھی بڑھ رہے ہیں۔ رشین گورنمنٹ نے اس حادثے کے باوجود کوئی حفاظتی اقدام نہ کیا اور 24 گھنٹوں میں پریپیاٹ میں رہائش لوگ عجیب کیفیات میں مبتلا ہو گئے جن میں شدید سر درد، خون کی الٹیاں وغیرہ شامل تھیں۔ 24 گھنٹوں بعد رشین گورنمنٹ نے پریپیاٹ کے رہائشیوں کو شہر سے باہر ٹرانسفر کر دیا، جس میں تمام افراد اپنا تمام ساز و سامان چھوڑ کر دوسرے شہر جانے پر مجبور ہو گئے۔ حکومت کے مطابق یہ عمل 3 دن میں مکمل ہونا تھا، لیکن تمام افراد کو ایویکویٹ ہونے کے بعد 30 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ آج یہ شہر بالکل بنجر اور ویران پڑا ہے اور خوفناک منظر پیش کرتا ہے۔ یہ شہر خطرناک طریقے سے ریڈیو ایکٹیولی ٹاکسک ہے اور تب سے یہ شہر 300 سال کے لیے بالکل بند کر دیا گیا، جو آج بھی بند ہے۔ اس شہر کے تمام گھر، اسکولز اور امیوزمنٹ پارک ویسے کے ویسے ہی ہیں، لیکن خوفناک اور عجیب منظر پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 3، سینٹریلیا پینسلوینیا۔ 1962 سے سینٹریلیا پینسلوینیا میں رہنے والے لوگوں کو ایک بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ٹاؤن کے گاربیج کو ختم کرنے کے لیے یہاں کے کونسل نے ایک اللیگل اسٹیپ لیا جس میں اس ٹاؤن سے پروڈیوس ہونے والے گاربیج کو جلایا گیا۔ انفارچونیٹلی جہاں اس گاربیج کو جلایا گیا اس کے نیچے سے پرانی بند سونے کی کھان تھی اور آگ اس کھان میں پھیل گئی۔ یوں اس ہنستے بستے شہر کے نیچے خطرناک اور بھیانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے کافی کوششیں کی گئیں لیکن آگ نہ بجھ سکی۔ بالآخر تھک کر ٹاؤن کے باسیوں نے اس آگ کے اوپر ہی زندگی گزارنے کی خطرناک فیصلہ کیا۔ 20 سالوں تک تو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوا تھا، لیکن پھر 1981 میں ایک روز ایک 12 سالہ بچہ جو اپنے گھر کے بیک یارڈ میں کھیل رہا تھا اچانک ایک 4 فٹ چوڑے اور 150 فیٹ گہرے سنک ہول میں گر گیا۔ خوش قسمتی سے وہاں اس کا کزن موجود تھا جس نے فوراً اس بچے کا ہاتھ پکڑ لیا اور یوں اس کی جان بچ گئی۔ I seen smoke and I thought I didn't want her, my grandmother, to go over near because she's elderly and I was worried about her, so I went over to اس گھڑے سے بھاری تعداد میں کاربن مونوکسائیڈ نکل رہی تھی جو جان لیوا تھی۔ اس حادثے کے بعد قومی سطح پر اس کے لیے حل نکالا گیا اور کانگریس نے اس ٹاؤن میں رہنے والوں کے لیے الگ جگہ منتقلی اور شہریت کی فراہمی کے لیے $42 ملین مختص کیے، لیکن وہ لوگ جو بچپن سے یہاں رہ رہے تھے جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس ایریا میں آج بھی کئی مقامات سے ٹاکسک گیسز نکلتی رہتی ہیں اور اس شہر سے منسلک ہائی وے پریشر اور آگ کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سینٹریلیا پینسلوینیا آج ابینڈنڈ اسٹیٹ ہے۔
جس کے نیچے لگی آنکھ پچھلے 50 سالوں سے آج تک جل رہی ہے۔ اس شہر میں 3 قبرستان ہیں اور اسی بنا پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس شہر میں زندہ سے زیادہ مردہ لوگ آباد ہیں۔ اس جگہ کئی پیرانارمل ایکٹیویٹیز اکثر دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں دھوئیں میں گولڈ مائنرز نظر آتے ہیں جو اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اس شہر سے منسلک جنگل میں سے بھی خطرناک آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اس جگہ کو چھوڑ دو۔ اس سٹی میں اب کوئی انسان تو رہ نہیں سکتا، لیکن اس حادثے سے کئی ویڈیو گیمز نے انسپائریشن ضرور دی۔ ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ یہ بھڑکتی ہوئی آنکھ اگلے 250 سالوں تک اسی طرح جلتی رہے گی۔ نمبر 2، اسنیک آئلینڈ۔ دا ایلیڈے کامانا گرنچ، جو اسنیک آئلینڈ کے نام سے مشہور ہے، برازیل میں واقع ہے اور بالکل ویران ہے۔ یہ آئلینڈ دنیا کے سب سے خطرناک آئلینڈز میں سے ایک ہے، جو پوری طرح سے زہریلے سانپوں کی خطرناک اسپیشیز سے بھرا پڑا ہے، جنہیں گولڈن لینڈ ہیڈ اسپٹ وائپر کہا جاتا ہے۔ یہ سانپ دنیا میں موجود کسی بھی سانپ سے 3 گنا زیادہ خطرناک زہر رکھتا ہے۔ یہ زہر اتنا خطرناک ہے کہ انسانی کھال کو بھی بآسانی پگھلا سکتا ہے اور اس جگہ ان سانپوں کی بھرمار ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق اس آئلینڈ کے ہر مربع میٹر پر ایک گولڈن لینڈ ہیڈ اسپٹ وائپر دیکھنے کو ملے گا۔ اس جزیرے پر رہنے والے آخری انسان لائٹ ہاؤس کیپر، اس کی بیوی اور 3 بچے تھے۔ ایک رات لائٹ ہاؤس کی ایک کھڑکی کھلی رہ گئی اور کچھ گولڈن لینڈ ہیڈ وائپرز اندر گھس گئے۔ اس شخص کی پوری فیملی کو کئی درجنوں بار سانپوں نے ڈسا اور پھر صبح اس لائٹ ہاؤس کیپر کی پوری فیملی مردہ حالت میں پائی گئی۔ آج کوئی بھی شخص اس آئلینڈ پر واقع لائٹ ہاؤس کیپر کی جاب کرنے سے کتراتا ہے، اور یوں اس خطرناک جزیرے پہ یہ لائٹ ہاؤس ایسے ہی ویران اور بنجر موجود ہے۔ نمبر 1، سینزی UFO ہاؤسز۔ یہ abandoned unusual homes تائیوان میں 1970 کے اینڈ میں تعمیر کیے گئے تھے۔ اس پروجیکٹ کو آغاز سے ہی کچھ اندیکھی مخلوقات کا سامنا کرنا پڑا، اور جیسا آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہی اس کی تعمیر کی جاتی، اگلے ہی روز یہ انیوژول طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے۔ ان پیرانارمل ایکٹیویٹیز سے بچنے کے لیے کنسٹرکشن کمپنی نے یہاں ریلیجیس ڈریگنز تعمیر کروائے، لیکن حالات ویسے کے ویسے ہی رہے۔ اس جگہ کنسٹرکشن کرنے والے عجیب مخلوقات کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئے اور آئے روز ایکسیڈنٹس اور سوسائڈ بڑھنے لگیں۔ ان سب حالات کے مد نظر اس پورے پروجیکٹ کو بالکل روک دیا گیا۔ آج یہ تمام تر گھر ایسے ہی ویران پڑے ہیں۔ اس جگہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور کوئی اس جگہ کے پاس سے بھی گزرنا نہیں چاہتا۔ 2010 میں یہ تمام سینزی UFO ہاؤسز ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو گئے۔ کچھ کمپنیز نے یہاں نیا بیچ ریسورٹس بنانے کا پلان تیار کیا، لیکن وہ آج تک صرف کاغذات پر مشتمل ہے اور یہ جگہ بالکل دہشت زدہ اور ویران ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، اور مزید ایسی ہانٹیڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ خوف ہے۔ اللہ حافظ۔